رب العالمین یا الہ العالمین مدرسے کے لیے سہولیات کا انتظام فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں یہاں مدرسے کی بلڈنگ اشد ضرورت ہے، بچوں کی سہولیات کے لیے ہم پریشان ہیں۔ یا رب العالمین آپ اپنے غیب کے خزانے سے امداد فرما دیجیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہترین اور کامل مومن انسان وہ ہے جو اپنے تن من دھن سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار رکھے، محبت رکھے۔ بے شک۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور اس سے تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو ان کے لیے سہولیات میسر کرتے ہیں۔ تو میں بار بار یہی اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں ایک مدرسہ چاہیے۔ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں غربت نے سب لوگوں کو گھیر رکھا ہے، ہر انسان اپنے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے کر رہا ہے۔ تو یہاں دین کے کام کے لیے کون سے اخراجات یہ لوگ پورے کریں گے جب اپنے گھر کے لیے پورے نہیں کر سکتے؟ تو اسی لیے بار بار ریکویسٹ ہے، 50 کے قریب یہاں بچے ہیں اور 20 کے قریب بچیاں جن کے لیے کوئی یہاں سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بچیاں گھر میں پڑھ رہی ہیں، لہذا جب ان کو پڑھانے جاتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ہم بچیوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر ٹائم نہیں بچتا، ادھر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمیں 2 عدد درس گاہیں اور ایک مکمل قرآن حال دے دیں، جس سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ رب العزت آپ کو خوب ترقیاں عطا کرے گا۔ جو اللہ رب العزت کے دین کی سہولیات کے لیے اپنا سرمایہ لگائے گا، رب تعالیٰ شان ان کو دگنا عطا کرے گا۔ قیامت کی صبح تک مدارس قائم ہیں اور آپ جو سرمایہ مدرسوں کے اوپر لگا رہے ہو، قیامت تک کے لیے یہاں بچے پڑھیں گے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے، ہمیں یہاں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، تو ٹھنڈے پانی کے لیے ہمیں فریج چاہیے، ٹھنڈا پانی تاکہ بچوں کو میسر ہو۔ یہاں بجلی کا سسٹم ہے یہاں؟ جی بجلی کا یہاں سسٹم موجود ہے، تو پھر تو آسانیاں ہو جائیں گی آپ جی کے لیے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ اچھا، کیا کہتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں؟ جی مدرسہ باقی حافظ صاحب ماشاءاللہ جو ہے اپنی محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہاں اتنی غربت کی وجہ سے کوئی ایسا ماحول نہیں بن رہا کہ ان بچوں کو سہولیات دی جائے۔ یعنی ہماری اپیل یہی ہے کہ مغیر حضرات سے کہ یہاں کے لیے جو درس گاہ ہے اس کے لیے تعاون کریں کہ یہ بچے بھی سائے میں بیٹھ کر پڑھ سکیں، اور سردیاں آ رہی ہیں آگے، یہ ٹھنڈک میں مر نہ جائیں، یہ بچے آگے پڑھیں، ہمارا یہ مستقبل ہے۔ بالکل جی جی۔ یہ گرمیوں میں بھی تنگ ہوتے ہیں، پنکھے نہیں ہیں، گرمیوں جب میں مدرسہ ہوگا تو پنکھے بھی لگے ہوں گے، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کمیونٹی پین کے معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا بھائی محمد عثمان۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، میں بھی آپ کی دعا سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ جو بہن بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے، جن میری ماؤں کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک نیک اور ایماندار اولاد عطا کرے۔ اس وقت ہم موجود ہیں سلطان کالونی کے علاقے میں، یہ ہمارے ولیج سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہیں۔ یہاں پہ نا ہمارے جو بھائی صاحب کھڑے ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے، یہاں مدرسہ نہیں ہے، بچے پڑھتے ہیں قرآن پاک، جب بارش آئے تو یہ سب گھر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ مدرسے کی سہولیات نہیں ہیں۔ اور میرے بھائی سب گاؤں والے اکٹھے ہوئے ہیں اور حافظ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، مزاج ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ والے نے ہمیں وضو خانہ دیا ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وضو خانہ بھی اوورسیز ہمارے پاکستانی تھے، اللہ پاک ان کے رزق کاروبار میں برکتیں ڈالے۔ اس مدرسے کے لیے انہوں نے یہ بات اور غسل خانہ، یہ ٹوٹیوں کی سہولیت دی ہے۔ باؤنڈری وال بھی ان کا مکمل ہو چکا ہے ہر طرف سے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہاں سے بڑا ایک گیٹ لگا ہوا ہے اس مدرسے کے لیے۔ باؤنڈری وال تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا گاؤں والوں کے پاس کہ یہ وہ بنوا سکیں، برانڈا نما مدرسہ بنوا سکیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید ترقی دے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے گاؤں کے آدمی جمع ہوئے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ آئے ہو، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، تاکہ اس مدرسے کے لیے کچھ اچھا سوچا جائے، کچھ سہولیات میسر کی جائیں، آنے والی نسلوں کو ہم سہولت کے ساتھ دین میسر کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے قاری صاحب، دینے والی ذات اللہ پاک کی، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
अभी भी मैं आया धूप पे आप बच्चे जी, पढ़ा अभी रहे थे, भी- पहले यहाँ पे धूप थी, ठीक है। सेकंड टाइम हो चुका है तो इसलिए सूरज देखना, अभी इधर दरख्त है उसके साए में ये बैठे हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, आज तो कम आए हैं, पहले बहुत ज़्यादा होते हैं। और कारी साहब इनको टाइम देता है, 3-4 घंटे 3 घंटे इनको पढ़ाता है, अपनी ड्यूटी देते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। बहुत जज्बे वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इन्होंने मुझे 10 दिन पहले कहा था कि भाई हमारे पास चक्कर लगाएं और हमें मदरसा चाहिए। 20 बच्चियां हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे बस्ती है, काफ़ी तादाद में बच्चियां भी हैं, नौजवान हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ कोई वसाइल नहीं है। जब 2 बिल्डिंग बन जाएंगी, 2 फ्लोर बन जाएंगे, नीचे ये छोटे बच्चे लड़के पढ़ेंगे, ऊपर बच्चियां पढ़ेंगी। ये सब तो गरीब नहीं है यहाँ पे, कोई तो होगा अमीर। उनको अपील नहीं की कि हमें मदरसा चाहिए। भाई अपील तो की है ना, क्योंकि हमारा इलाका जो है ना बहुत जिम्मेदार इलाका नहीं है। हाँ, किसी के बीच भी एक एकड़ है, किसी के 2 भी एकड़ है, मजदूरी वाले हैं सब। चलो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, दुआ करा दें आप। रब्बल आलमीन या इलाहल आलमीन मदरसे के लिए सहूलियात का इंतज़ाम फरमा दे। या रब्बल आलमीन हमें यहाँ मदरसे की बिल्डिंग अशद ज़रूरत है, बच्चों की सहूलियात के लिए हम परेशान हैं। या रब्बल आलमीन आप अपने गैब के ख़जाने से इमदाद फरमा दीजिए या मदद फरमा दीजिए ताकि यहाँ बच्चे सुकून से बैठकर दीनी तालीम हासिल कर सकें। हम सब की मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।